السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اذ یغشیکم النعاس، جب وہ طاری کر رہا تھا، وہ ڈھانپ رہا تھا تم پر، نعاسا اونگ، امنتن امن کے لیے، سکون کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وا اور ینزل نازل کر رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تم کو، لام کئی ہے تاکہ کا معنی دے گا، بہی ساتھ اس کے، ویذہبا اور وہ لے جائے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطان کی ناپاکی کو، ولیربطا اور تاکہ وہ مضبوط کرے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو۔ ربط کا مطلب باندھنا ہوتا ہے، تمہارے دلوں پر گرا لگائے یعنی تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، ٹھیک ہے، اس کا با محاورہ بنے گا تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ اور ثابت کرے، بھی ساتھ اس کے، اقدام قدموں کو، جمائے رکھے ساتھ اس کے قدموں کو، ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈھانپ رہا تھا اونگ، کون؟ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں پر اونگ کی کیفیت طاری کر رہے تھے، کس لیے اونگ کی کیفیت طاری کر رہے تھے؟ سکون کے لیے، تاکہ ان کو سکون آ جائے، ان کو چین آ جائے اور وہ دوبارہ فریش ہو کے اٹھیں، منہ اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے مسلمانوں پر اونگ کی کیفیت طاری کر رہے تھے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور وہ نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے، ماءً پانی آسمان سے بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ پانی وہ بارش اللہ تعالیٰ نے کیوں کی، لیطہرکم تاکہ وہ تم کو پاک کر دے، بھی ساتھ اس کے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ اور شیطان کے ناپاکی کو، یعنی شیطان کے جو وسوسے ہیں اس کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں پر گرا لگا دے، یعنی تمہارے دلوں کو مضبوط رکھے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ کی کیفیت نازل کی، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے، ان کی پریشانی ساری دور ہو گئی، وہ دوبارہ فریش ہو کے مسلمان کافروں کے مقابلے میں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی رحمت تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ جو شیطانی وسوسے تھے وہ دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ان کو۔ شیطان کیا وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم نیک بندے ہو، پانی سے دور ہو، پانی پہ آپ کو پتہ ہے کافروں کا قبضہ تھا، تو شیطان کہہ رہا تھا تم پانی سے دور ہو، تم جنابت کی حالت میں، کچھ مسلمان جو تھے وہ جنابت کی حالت میں تھے، یعنی انہوں نے غسل کرنا تھا، وضو کے لیے غسل کے لیے پانی نہیں تھا، ہے نا، تو یہ شیطانی وسوسے ان کو آ رہے، تم اللہ کے نیک بندے ہو تو تم پانی سے اتنے دور کیوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو پانی کیوں نہیں دیا پھر، ہے نا، اور دوسرے یہ کہ اب تم جنابت کی حالت میں لڑو گے تو تم شہید ہوگے، تو پھر تمہیں کیسے اعلیٰ درجہ ملے گا، تم اللہ سے ایسے ناپاکی کی حالت میں ملو گے، اس طرح کی باتیں شیطانی وسوسے آ رہے تھے ان کو، شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا تھا ساتھ ہی، تو اس طرح کے وسوسے ان کے دل میں ڈال رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بارش برسائی، جس سے مسلمانوں نے، جس کو غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا، جس نے وضو کرنا تھا وضو کر لیا، جس نے اپنا پانی بھرنا تھا پانی بھر لیا، تو یہ سارے وسوسے پھر اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے اور دلوں کو مضبوط کر دیا، یعنی دلوں سے شیطانی وسوسوں کو نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کو اللہ پھر سے قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی نہیں دیا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں نا، تو یہ سارے وسوسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے نکال کے ان کے دل صاف ستھرے پاکیزہ کر دیے، اور ان کے قدموں کو بھی مضبوط کیا۔ کیوں قدم کیسے مضبوط ہوئے؟ جس طرف مسلمان تھے اس حصے میں ریتلی زمین تھی، تو ریت پہ جب پانی پڑتی ہے تو پھر آپ کو پتہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے، ویسے تو ریت جو سوکھی ہوتی ہے اس میں پاؤں رکھیں تو وہ نیچے دھنستا ہے، لیکن جب وہ گیلی ہو جاتی ہے پھر مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر چلا جا سکتا ہے، پھر وہ پاؤں جو ہے زمین کے اندر نہیں جاتا، دھنستا نہیں ہے۔ تو جب مسلمانوں کی طرف بارش ہوئی تو ان کے قدم جو وہ مضبوط ہو گئے، اور جو کافر تھے ان کی طرف بارش ہونے سے ان کی پھسلن والی زمین بن گئی، کیچڑ والی بن گئی۔ جو بارش تو اب ہر جگہ ہوئی یہ تو نہیں تھا کہ مسلمانوں پر ہوئی اور کافروں پہ نہیں ہوئی، تو ان کی طرف بھی ہوئی، تو ان کی جس طرح کی زمین تھی وہاں پہ وہ کیچڑ والی زمین بن گئی، اور مسلمانوں کی ریتلی جگہ تھی
تو اس میں پاؤں رکھنا آسان ہو گئے، جمنے والے پاؤں ہو اس طرح کی مٹی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نازل فرمائی تھی. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اس جب یوحی وہی کہہ رہا تھا رب کا آپ کا رب الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا الذین آمنوا بس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منہم کل بنان. اس جب یوحی وہی یعنی حکم کر رہا تھا رب کا رب آپ کا. اب یہ دیکھیں یہ از ہے نا، از ماضی پہ آتا ہے تو یو ہی بے شک یہ مضارع ہے لیکن ماضی کا معنی دے گا، کہہ رہا تھا کہیں گے، ٹھیک ہے نا. از یو ہی رب کا جب وہی کہہ رہا تھا یعنی حکم کر رہا تھا رب کا رب آپ کا الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا پس ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. سألقی عنقریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا الرعب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب. اللہ تعالیٰ نے نا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روب کے ساتھ اور باد صبا کے ساتھ مدد کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دشمن ابھی 2 ماہ کے فاصلے پر ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کافروں پر ڈل جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی اور انعام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا اور مارو منہم ان میں سے کل بنان پوروں پر. پور کیا ہوتا ہے؟ جو انگلیوں کا آگے والا حصہ نہیں ہوتا، انگلیوں کا آگے والا حصہ پور اس کو کہتے ہیں. تو پور پہ مارنے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ گردنوں پہ تو ٹھیک ہے وہ ان کو ماریں گے تو پھر ہی وہ مریں گے، وہ قتل ہوں گے. تو انگلیاں یعنی پوریں انگلیوں کے آگے والے حصے وہ کاٹنے کو اللہ نے کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ جو انگلیوں کی پوریں ہوتی ہے نا یہ کسی چیز کو پکڑنے میں مدد دیتی ہیں. جب یہ پور کٹ جائے گی تو پھر تلوار نہیں پکڑی جائے گی، ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی پوروں پہ مارو تاکہ یہ تلوار پکڑنے کے قابل نہ رہیں، نہ لڑائی کرنے کے قابل رہیں. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ با یہاں پہ سبب بتانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو تم نے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سزا دینی ہے نا کافروں کو، یہ کس وجہ سے دینی ہے؟ بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ شاق اللہ مخالفت کی انہوں نے اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی بس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ یہ تمہیں پس چکھو اس کو، یہ جو تمہیں عذاب ملا ہے نا اس کو چکھو. یعنی اللہ تعالیٰ اب کافروں کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ تم چکھو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ کہ بے شک کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے. یعنی یہ جو تمہارا عذاب ہے نا یہ تو دنیا کا بھی عذاب ہے نا. فذوقوہ پس اس کو چکھو. یہ تو دنیا میں تمہیں سزا مل رہی ہے نا، اور جو آخرت کی سزا ہے نا آگ کا، جہنم کے عذاب کا، جہنم کی آگ کے عذاب کا، ابھی وہ بھی تم نے چکھنا ہے، ابھی وہ تمہیں ملنا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ تو دنیا میں ان کو سزا ملی ہے اور ابھی جہنم کا بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم الذین کفروا تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. ملنا کب ہے؟ جنگ میں، جنگ کی صورت میں جب آمنے سامنے ہونا ہے نا اس وقت. زحفاً مقابلے میں، فلا تولوہم الادبار بس نہ پھیرو تم اپنی پیٹھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں کو، اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب کافروں کے ساتھ مومنوں کا آمنا سامنا ہو، جنگ میں مقابلہ ہو تو وہ اپنی پیٹھ نہ پھیریں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ میدان جنگ سے وہ نہ بھاگیں. میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ کن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے میدان جنگ سے جا سکتا ہے انسان، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ممانعت کی ہے اس آیت میں کہ میدان جنگ سے نہیں بھاگنا. میدان جنگ سے بھاگنا، پیٹ پھیرنا گناہ کبیرہ ہے.
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پھرے گا ان سے یومئذ اس دن دبرہ اپنی پیٹھ کو الا مگر متحرفن جنگی چال کے طور پر پینترا بدلنے کے لیے لقتال لڑائی کے او یا متحیزن یا پناہ لینے کے لیے الی فئۃ ایک جماعت کی طرف فقد باء بس تحقیق وہ لوٹا بغضب من اللہ اللہ کے غضب سے ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم ہے وبئس المصیر اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اوپر آپ نے آیت میں پڑھا نا کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس صورتوں میں گناہ کبیرہ آپ کو نہیں ہونا، میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من یولیہم یومئذ دبورہ اور جو کوئی پھیرے گا اپنی پیٹھ کو اس وقت مگر متحرفن پینترا بدلنے کے لیے۔ پینترا کیا بدلنا ہوتا ہے؟ جنگ میں پینترا بدلنا کیا ہوتا ہے کہ ظاہر یہ کرنا کہ ہم بھاگ رہے ہیں لیکن پھر پلٹ کر اچانک کافروں پر حملہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں متحرفن، ٹھیک ہے نا۔ او یا متحیزن پناہ لینے کے لیے۔ پناہ لینا کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہو کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کے پاس نفرت کم ہے تو پھر کیا کریں گے مسلمان؟ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی بڑی جماعت کے ساتھ آ کے ملیں گے اور وہاں سے زیادہ نفری حاصل کر کے پھر کافروں کے مقابلے میں جائیں گے، کیونکہ اب کافر تعداد میں زیادہ ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، تو پھر اس طرح لڑائی میں نقصان ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ بھی ایک جنگی چال ہی ہوتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے، جا کے اپنی بڑی جماعت کے ساتھ ملیں اور وہاں سے ایک بڑی نفری لے کے تو پھر کافروں پر حملہ آور ہوں، اس کو متحیزن کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں ہے۔ الی فئۃ ایک جماعت کی طرف فقد باء بس تحقیق وہ لوٹا بغضب ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان دونوں کاموں کے علاوہ جو کوئی پیٹھ پھیرتا ہے نا میدان جنگ سے تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بتائی ہے کہ اس کا مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَلَمْ بس نہیں، تَقْتُلُوهُمْ تم نے قتل کیا ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ نے قتلہم قتل کیا ان کو، وما رمیتا اور نہیں آپ نے پھینکی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رما پھینکی، ولیبلی المؤمنین اور تاکہ وہ نواز دے مومنوں کو۔ یبلیہ بلا کا مطلب فتنہ بھی ہوتا ہے، آزمانا بھی ہوتا ہے، لیکن بلا کا مطلب انعام بھی ہوتا ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوگی اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا، تو یہاں پہ انعام کے معنی میں آئے گا بلا، ٹھیک ہے نا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور تاکہ اللہ تعالیٰ انعام دے مومنوں کو اپنی طرف سے انعام اچھا۔ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کافروں کو مومنوں، یہاں پہ جمع کا صیغہ نا، آپ نے اے مومنوں ان کافروں کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ سمجھے مومن کہ انہوں نے کافروں کو قتل کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ان کو قتل کرنے پر قادر ہوئے ہیں۔ اصل میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کافروں کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا اپنا کارنامہ نہیں ہے، اللہ کی مدد سے یہ ہوا ہے۔ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم ان کو قتل کیا، یعنی اللہ کی مدد سے ان کو قتل کیا۔ وما رمیتا اور نہیں، یہاں پہ یہ جمع کا صیغہ تھا نا، یعنی سب مسلمانوں کو مخاطب کیا، یہاں پہ یہ واحد ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکی تھی، جب آپ نے پھینکی تھی کیا پھینکی تھی؟ کنکریوں کی ایک مٹھی۔ غزوہ بدر میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، تو جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچایا، اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ تاثیر بھی فرما دی کہ اس سے نا ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا،
اس کنکریوں ایک تو دیکھیں نا، اب ایک بندہ کنکری پھینکے تو کہاں تک جائے گی، تھوڑی دوری جائے گی، لیکن یہ مسلمان بھی اب وہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی، وہ مسلمانوں کو تو کسی کو بھی نہیں لگی، کافروں کو لگی، اور کافروں کے بھی منہوں اور آنکھوں میں چلی گئی، اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر کافر تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ کی مدد تھی نا، اللہ کی مدد اس میں ثابت ہوئی، دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے میں نے تمہیں مدد کی تھی تمہاری، اور کس طرح سے میں نے ان کنکریوں میں تاثیر پیدا کر دی تھی کہ وہ کافروں تک پہنچی تھیں، وہ مسلمانوں کو نہیں لگی تھیں، وہ مسلمانوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ انعام دے مومنوں کو، اچھا انعام اپنی طرف سے۔ بلا میں نے آپ کو بتایا نا، بلا فتنے کو بھی کہتے ہیں، آزمائش کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بلا جو ہے نا یہ انعام کے لیے آیا ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ تو یہ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی نا، تو اس آزمائش کا انعام اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پھر دیا مسلمانوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ بات، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی تمہاری یہ بات، یعنی یہ جو مدد کی ہے یہ بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ مُوہِنُ، کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، کافروں کی چالوں کو۔ کافر جتنی بھی چالیں مکر و فریب کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ان اگر تستفتحوا، تم فتح مانگتے تھے، فقد پس تحقیق، جاءکم الفتح، آ گئی تمہارے پاس فتح۔ فَإِن تَنْتَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ گئے پھر وہ، یا پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹو گے ہم لوٹیں گے، یعنی اگر تم پھر اس طرح کا کام کرو گے تو ہم بھی تمہیں ایسی سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہیں کام آئے گی، عَنْکُمْ تم سے، فِئَتُکُمْ تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ اگرچہ وہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم فتح مانگتے تھے تو اب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتح آ گئی۔ فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح سے مراد فیصلہ ہے۔ جو ابو جہل اور بڑے بڑے سردار تھے نا کافروں کے، انہوں نے جب لشکر کو لے کے باہر آ رہے تھے نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ جی، ہم میں سے جو تیرا نافرمان ہے نا اور قطع رحمی کرنے والا ہے، کل کو تو اسے ہلاک کر دینا۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ہم میں سے جو بھی تیرا نافرمان ہے نا اور جو بھی قطع رحمی کرنے والا ہے، اس کو کل تو ہلاک کر دے۔ یہ دعا کر کے تو وہ نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو کہ تم فیصلہ مانگتے تھے نا مجھ سے، تو اب تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے، یعنی کون اللہ کا نافرمان ہے۔ اب واضح ہو گیا نا تم پہ، کیونکہ مسلمانوں کو تو اس میں کامیابی ہوئی تھی غزوہ بدر میں، اور کافروں کی جڑ کٹ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اب تم پر حق واضح ہو گیا ہے نا، اب تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے نا، اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم باز آ جاؤ گے، اپنی سازشوں سے مکر و فریب کرنے سے مسلمانوں کے خلاف ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ لوٹو گے ہم لوٹیں گے، یعنی اگر تم دوبارہ پھر اس طرح کی سازشوں مکر و فریب کرو گے تو ہم تمہیں ایسے ہی سزا دیں گے۔ پھر تمہاری جماعت تمہارے کسی کام میں بھی نہ آئے گی، اگرچہ وہ کتنی زیادہ ہو، تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ